بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بہت خوبصورت اور بہت امیجینیشنز پر مبنی کہانی حاضر خدمت ہے، پرندوں کی اور جانوروں کی جنگ۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کہانی کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور پھر اس پہ تبصرہ بھی کریں گے، اور ساتھ میں آخر میں اس کا کمپریہنشن سے متعلقہ سوالات، جوابات اور خالی جگہیں وغیرہ بھی بھریں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے کہانی سنتے ہیں۔ پرندوں اور جانوروں کی جنگ۔ پرندے اور جانور انسانوں سے پہلے زمین پر ملتے تھے، بلکہ ان کی بہتات تھی۔ اس زمانے میں کبھی کبھی دونوں یعنی پرندے اور جانور ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان سے رہتے تھے، گویا کہ انہیں احساس تھا کہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ ان کی تکرار ہو جاتی اور بحث کرتے کرتے معاملہ بہت آگے بڑھ جاتا۔ سوڈان، یہ ملک کا نام ہے سوڈان کے گھاس کے میدان میں کچھ اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ یوں سمجھیے کہ ایک شتر مرغ، ٹھیک ہے، یہ جو بڑا پرندہ ہوتا ہے، اڑتا نہیں ہے، دوڑنے والا پرندہ ہوتا ہے شتر مرغ، اور ایک ہاتھی کی آپس میں بحث و تکرار ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جھگڑا کس بات سے شروع ہوا؟ اس کا تو ٹھیک سے پتہ نہیں، یہاں ہونا چاہیے پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شتر مرغ ہاتھی سے اس لیے چڑ گیا تھا، ٹھیک ہے، چڑ گیا تھا، یہ چڑھ نہیں بلکہ چڑ ہے، چڑ گیا تھا کیونکہ ہاتھی کو اپنی شخصیت کا احساس نہیں ہے۔ وہ من مانی میدان میں جہاں اسے نہیں جانا چاہیے وہاں بھی پہنچ کر گھاس کو روند ڈالتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بھدے اور بھاری بھرکم پیر گھونسلہ بھی کچل کر تہس نہس کر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا کیا لکھا ہوا ہے، تہس نہس، تہس، ٹھیک ہے، تہس اور جناب آپ کا نہس، تہس نہس کر ڈالتے ہیں، جو کہ شتر مرغ محنت و مشقت سے بناتا ہے اور ان میں انڈے بھی دینا چاہتا ہے۔ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہاتھی نے اسے تنگ کیا تھا۔ دراصل ہاتھی شتر مرغ کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ شتر مرغ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھی کو اپنی بھاری بھرکم شخصیت اور طاقت کا اس قدر احساس تھا کہ سننے کو وہ شتر مرغ کی شکایت سن لیتا، لیکن کرتا وہی جو اس کے من میں ہوتا۔ آخرش یعنی بالآخر شتر مرغ مجبور ہو گیا اور دوسری چڑیوں کے پاس اپنی فریاد لے کر گیا۔ اس نے زور آ، آ، زو اس نے رو کر، ٹھیک ہے، یہاں ہونا چاہیے رو رو کر، ٹھیک ہے، رو رو کر اپنی کہانی سنائی، اور اس طرح پرندوں کو ہاتھی کے ظلم و تشدد ہاتھی کو پرندوں کو ہاتھی کے ظلم و تشدد کا اندازہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ظلم و تشدد کا اندازہ ہوا اور شتر مرغ سے ہمدردی کا جذبہ امڈ آیا۔ سب نے مل کر مشورہ کیا اور طے پایا کہ ہاتھی کے خلاف جنگ کرنی ضروری ہے۔ شتر مرغ اپنی ٹولی کا سردار تھا۔ اس نے اپنا سر ہوا میں اونچا اٹھایا، اس نے دور تک مشاہدہ کیا، ہموار میدان میں میلوں دور۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کدھر جا سکتا ہے اور کہاں سے گھات میں بیٹھ کر حملہ کر سکتا ہے۔ اپنی لمبی اور مضبوط ٹانگوں پر چل کر وہ دشمن کے مقابلے پر آ ڈٹا۔ اس نے چیخ کر کہا، اے ہاتھی، تم نے ہمارے ایک نہیں بلکہ کئی گھونسلے برباد کیے ہیں، لہذا ہم تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تمہیں جان کر افسوس ہوگا کہ میری فوج میں بھی پرندے شامل ہیں اور وہ سب تمہارے خلاف لڑیں گے۔ تم چاہو تو اپنی مدد کے لیے دوسرے جانوروں کو بلا سکتے ہو۔ چنانچہ ہاتھی نے سب جانوروں کو اکٹھا کیا اور ان سے یوں مخاطب ہوا، دوستو، بڑے خطرے کا مسئلہ ہے، تیار ہو جاؤ۔ سارے پرندوں نے مل کر ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یہ سن کر جانوروں کو ہنسی آ گئی، اور واقعی یہ ہنسنے ہی کی بات تھی، ٹھیک ہے، ہنسنے کی بات بھی تھی۔ سوچئے تو بھلا
ننھی ننھی چڑیا، یہ انہی لکھا ہے، انہی کی بجائے کیا ہونا چاہیے؟ ننھی ننھی چڑیا ہاتھی جیسے جانوروں کے خلاف جنگ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اس قدر حماقت کی بات تھی، لیکن چڑیاں سنجیدہ تھیں، ان کے حوصلے بلند تھے۔ وہ کہتیں گھبرانے کی کیا بات ہے، ہم میں پورا اتحاد اور اتفاق ہے۔ لڑائی شروع ہوتے ہی جانوروں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری طاقت کا کیا راز ہے۔ میدان میں اترنے کی دیر ہے اور بس دیکھتے جائیے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا اور کون جنگ جیتے گا۔ کیا عجیب سما تھا! میدان میں ایک طرف 4 پیروں والے سارے جانور قطار باندھے کھڑے تھے، جیسے بندر، چیتے، شیر، ہاتھی وغیرہ، غرض بڑے اور چھوٹے سبھی جانور شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ دوسری طرف میدان میں پنکھ پکھیرو تھے، یعنی پرندے۔ آپ شاید یہ سمجھیں کہ پرندوں میں دہشت تھی، اس لیے کہ بھلا چڑیوں اور جانوروں کا مقابلہ کیا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ بہادری اور شجاعت کو لمبے قد سے نہیں ناپا کرتے۔ کیا بات لکھی ہے جناب، بہادری اور شجاعت کو لمبے قد سے نہیں ناپا کرتے۔ ہاتھی نے اعلان کیا کہ اس جنگ میں میرے خاص صلاح کار شیر اور چیتا رہیں گے، بلکہ یہی دونوں میری فوج کے جنرل ہوں گے، اور ہم تینوں مل کر جانوروں کی فوج کی رہنمائی کریں گے۔ کمانڈر ان چیف کا اعلان ہوتے ہی ان 3 بڑے جانوروں نے سب سے آگے آ کر اپنے اپنے مورچے سنبھال لیے۔ ادھر جب پرندے قطار میں کھڑے ہو گئے تو شتر مرغ نے اعلان کیا کہ سب سے پیش لڑنے کے لیے میرے ساتھ چیل، باز اور سارس ہوں گے۔ پھر شتر مرغ نے اپنے دوستوں کو یاد دلایا کہ اگرچہ میں ایک ایسا پرندہ ہوں جو اڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہاں آنا چاہیے جو اڑ نہیں سکتا، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، میں نے جنگ کا جو نقشہ باندھا ہے، یعنی جو طریقہ سوچا ہے، وہ اس قدر شاطرانہ ہے کہ آخر میں ہماری فتح یقینی ہے۔ ہتھیار کے طور پر ہم سب سے پہلے یہ انڈے استعمال کریں گے جو میری مادہ نے دیے ہیں۔ شتر مرغ جو ہے اپنی مادہ کے بڑے بڑے انڈے لے آیا، کیونکہ شتر مرغ کے انڈے تو کافی بڑے ہوتے ہیں۔ اس نے کریم رنگ کے 3 گول گھونسلوں میں پڑے گیند کی طرف اشارہ کیا۔ چھلکے سمیت شتر مرغ کے ہر انڈے کا وزن کئی پاؤنڈ سے کم نہیں ہوتا۔ پہلے چیل اپنے پنجوں میں دبا کر ایک انڈا لے کر اڑے گی، وہ سیدھی جانوروں کی فوج کی طرف حملہ کرے گی۔ اس کے بعد تیزی سے 1 سیکنڈ میں اتر کر وہ ہاتھی کے سر پر پہنچ جائے گی اور پھر وہ انڈے کو اس کے سر پر دے مارے گی۔ چشمے زدن میں وہ تیزی سے اڑ کر بھاگ آئے گی۔ یہ سن کر چڑیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ شتر مرغ کے انڈے سے بھلا یہ جنگ کیسے جیتی جا سکتی ہے، لیکن اس چال پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ پھر شتر مرغ نے اپنا نقشہ اس طرح بتایا، باز پھر چیل کے نقش قدم پر عمل کرے گا، فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ انڈا شیر کے سر پر توڑے گا۔ آخر میں سارس کی باری آئے گی، وہ سیدھا چیتے کی طرف حملہ آور ہوگا اور ٹھیک اس کے سر پر پہنچ کر انڈا وہیں توڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، چڑیوں کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا، لیکن جنگ میں نبرد آزما ہونے کا وقت قریب تھا، اس لیے وہ اعتراض نہیں کریں گی، بلکہ جو حکم نافذ ہوگا اسے وہ بسر و چشم بجا لائیں گی۔ چیل آ رہی ہے۔ لکڑ بھگا جو ایک اونچے ٹیلے کی چٹان پر کھڑا تھا، اس نے جانوروں کی فوج کو آگاہ کیا۔ بظاہر جانوروں کو کوئی فکر نہیں تھی، آسمان کی طرف اڑتے ہوئے بھلا ایک چڑیاں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے ہوش و حواس سنبھالیں، چیل اڑ کر سیدھی ہاتھی پر جھپٹی۔ منٹوں میں وہ اس کے سر پر منڈلانے لگی اور ہاتھی حیران و پریشان کہ کیا کرے۔ کڑک کڑک اسپلیش! ہاتھی کے دماغ پر شتر مرغ کا انڈا ٹوٹ چکا تھا۔ ٹوٹنے کے بعد جو مادہ اس سے نکلا وہ بہہ کر ہاتھی کی چھوٹی آنکھ میں گھس گیا۔ ہاتھی چیخ پڑا، ہائے ہائے، میرا سر پھٹ جائے گا، خون بری طرح بہہ رہا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ زندگی خطرے میں ہے۔ سونڈ اٹھا کر اس نے اپنے سر کو ٹٹولا، اس نے محسوس کیا کہ وہاں انڈے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاتھی اپنی آنکھوں سے تو کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، انڈے کے چھلکوں کو اس نے یہ سمجھا کہ اس کے ماتھے کی ہڈی چور چور ہو گئی ہے۔ ہو انڈے کی زردی اور سفیدی جو تھی اس نے خون سمجھا۔
علاوہ ان سب کے وزنی انڈے کے ٹکرانے سے اس کا سر چھن چھنا اٹھا تھا۔ ہائے ہائے، ہاتھی کا سر پیچ پیچ ٹوٹ گیا ہے، پیچ پیچ ٹوٹ گیا، ہاتھی کے سر کا پیچ پیچ ٹوٹ گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ لگتا ہے کہ ہمارے کمانڈر ان چیف کی خیریت نہیں۔ لکڑ بگے نے یہ سنسنی خیز خبر جنگ کے اس کونے سے اس کونے تک پہنچا دی۔ لکڑ بگے نے دوبارہ چیختے ہوئے کہا، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو عباس آ رہا ہے، وہ سیدھا جنرل شیر کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شتر مرغ کی جنگ کے نقشے کا یہ دوسرا حصہ تھا۔ شیر گرجنے لگا، لیکن باز پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ وہ بھلا ایسی گیدڑ بھپکیوں میں کہاں آتا، کیا آتا؟ وہ اپنے نشانے کے مطابق اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کڑک کڑک اسپلیش، اور باز نے دوسرا انڈا شیر کی ناک پر دے مارا۔ لکڑ بگے نے چیختے ہوئے کہا، شیر کا سر بھی ٹوٹ گیا، اب خیر نہیں، خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہمارا دوسرا جنرل موت کے گھاٹ نہ اتر جائے۔ شیر کا پنجہ فوراً حرکت میں آ گیا اور اپنی آنکھوں سے انڈے کا وہ کھجا چھلکا نکالنے لگا، لیکن وہ بھی اندھا ہو چکا تھا۔ اسے بھی یقین تھا کہ اس کے مغز میں سے خون کی دھار پھوٹ پڑی ہے۔ شیر نے گرجتے ہوئے کہا، واقعی سر تو ٹوٹ گیا ہے، درد بھی بہت ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے بھی چل چلاؤ کا وقت آ ہی گیا ہے۔ جانور ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ اتنے میں سارس نظر پڑا، اور وہ بھی تیر کی طرح سیدھے چیتے کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے ذرا بلندی سے انڈا نیچے گرایا، وہ دونوں کانوں کے بیچ میں کہیں گرا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح یکے بعد دیگرے جانوروں کی فوج کے تینوں جنرل زخمی ہو چکے تھے۔ باقی جانور جو رہ گئے تھے وہ حیران کہ اب کیا کیا جائے، اور ابھی تو ابتدا تھی، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس لیے کہ شتر مرغ نے مدد کے لیے شہد کی مکھیوں کو بلا رکھا تھا۔ ہو شہد کی مکھیاں چڑیا نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے بھی پر نکلے ہوتے ہیں، اور پنکھ پکھیرو کے ساتھ لڑنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے شہد کی مکھیاں ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کے سروں پر منڈلانے لگی۔ شیر اور چیتے نے محسوس کیا کہ ان کی نرم ناکوں پر ڈنک چبھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا چبھ رہے ہیں؟ ڈنک چبھ رہے ہیں۔ ہاتھی کے کھلے منہ پر انہوں نے نرم جگہیں ڈھونڈ لی اور اپنے تیز ڈنک چھوتی رہیں۔ جانوروں کی فوج میں سے کوئی بھی ان کے حملے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ بڑے فوجی افسران، ہاتھی، شیر اور چیتا ڈنک سے بچنے کے لیے جان بچا کر بھاگے۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے جانور بھی بھاگے۔ ایک بھگوڑی بچ گئی، ایک بھگوڑی مچ گئی، ٹھیک ہے، بچ گئی نہیں مچ گئی، یعنی سب لوگ اب ایک بھگدڑ مچ گئی، سب کے قدم اکھڑ گئے۔ منٹوں میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا، فتح یا جیت ہماری رہی۔ شتر مرغ نے خوشی میں اپنے چھوٹے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے کہا، اب جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن میدان جنگ سے ایک جانور بھی نہیں بھاگا تھا، ایک جانور ابھی نہیں بھاگا تھا، ٹھیک ہے، ابھی نہیں بھاگا تھا، وہ تھا لکڑ بگا، اور واقعی یہ بڑا فطین قسم کا جانور تھا۔ وہ شتر مرغ کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا، اور اس نے دم کی طرف سے لمبے پہلے بالوں میں سے اس کے سرخ سرخ گوشت کے لوتھڑے دیکھ لیے تھے۔ لمبے پہلے نہیں پھیلے، پہلے میں اور پھیلے میں فرق ہوتا ہے۔ بالوں میں سے اس کے سرخ سرخ گوشت کے لوتھڑے دیکھ لیے تھے۔ اس نے سوچا، کاش کہ ایک بار مجھے کاٹنے کا موقع مل جائے۔ وہ تیزی کے ساتھ اچھلا کہ دانت گاڑ دے کہ اتنے میں شتر مرغ گھوم۔ اب لکڑ بھگے کی خیریت نہیں تھی، شتر مرغ بھنایا ہوا تھا، اور بدلہ لینے کے لیے اس نے پھر اپنے وزنی پنجوں سے اس پر بوچھاڑ کر دی۔ یاد رکھیے کہ شتر مرغ کی ٹانگیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان سے وہ چیتے یا شیر کو چت کر سکتا ہے۔ لکڑ بگا سر پر پیر رکھ کر بھاگا، لیکن اسے تابڑ توڑ کئی پنجے لگے، اور ہوا میں جس طرح پتی اڑتی ہے اس طرح
وہ بھی میدان میں لڑکتا پھرا۔ ہر منٹ پر شتر مرغ تاک تاک کر لکڑ بگے کے سر پر پیر سے مارتا۔ وہ تو خیریت یہ تھی کہ اس کی آنکھ کا نشانہ چوک گیا، ورنہ وہ ان کو پھوڑ دیتا۔ لکڑ بگا اپنی جان بچا کر بھاگا، بڑی مشکل سے چٹانوں کے درمیان ایک دراڑ میں وہ گھس گیا۔ شتر مرغ کے لیے اب اس پر وار کرنا مشکل تھا۔ لکڑ بگا سمجھتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد یہ خطرناک اور غصہ ور چڑیا بھاگ جائیں گی۔ غصہ ور یعنی غصے میں بھرپور چڑیا بھاگ جائیں گی۔ کچھ دیر کے بعد اپنے ماند کے باہر، یہ جہاں رہتا ہے اس کو بولتے ہیں ماند کے باہر، اسے سناٹا محسوس ہوا اور لکڑ بگا سوراخ کے پاس آیا۔ اس نے سنبھل کر چٹان کی دراڑوں میں سے اپنا سر ذرا سا باہر نکالا، لیکن اسی لمحے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ابھی وہاں شتر مرغ ڈٹا ہوا تھا، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے ہلنے والا نہیں تھا۔ واہ بھائی واہ! ہلنے والا نہیں تھا۔ مان کے آس پاس وہ چہل قدمی کرتا رہا اور مسلسل وہ طاق میں بیٹھا تھا کہ لکڑ بگا کسی طرح ہاتھ آ جائے۔ کچھ دیر کے بعد لکڑ بگے نے پھر گردن باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اب کی بار چڑیے کی چونچ کے حملے سے وہ بال بال بچا۔ اس نے بارہا کوشش کی اور ہر بار اس پر یہی گزری۔ لکڑ بگا شاید کبھی بھی باہر نہیں نکل پاتا اگر شتر مرغ اس آنکھ مچولی سے تنگ نہ آ گیا ہوتا۔ لیکن اس پر بھاری چڑیا کی چالاکی دیکھیے۔ وہاں سے ہٹنے سے پہلے اس نے اپنی دم میں سے کئی لمبے پر نکالے۔ اس نے ان کو بغل میں زمین کے اندر پیوست کر دیا تاکہ سوراخ کے منہ پر وہ لہراتے رہیں۔ لکڑ بگے نے 2-3 بار جھانکنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ پیچھے کھسک گیا۔ باہر نکلنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اسے ڈر تھا کہ دشمن گھات میں بیٹھا ہے۔ آخرش انتظار میں وہ بھی تنگ آ گیا اور پھر اسے اتنی پیاس اور بھوک لگی کہ وہ ضبط نہ کر سکا۔ جان کی بازی لگا کر وہ مان سے باہر نکل ہی آیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ شتر مرغ نے اسے کیسے جل دیا ہے۔ آپ سوچ کر بتائیے کہ کیا یہ کہانی سچ ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ بہرحال ایک بات جو صحیح ہے وہ یہ کہ لکڑ بگا آج بھی زمین میں سوراخ کر کے اندر گھر بنا کر رہتا ہے، یا چٹانوں کی دراڑوں میں وہ اپنا ماند بناتا ہے، اور دن میں باہر نکلنے کی اس کی ہمت نہیں۔ ماند کے اندر وہ چھپا بیٹھا رہتا ہے، کھانے پینے کی تلاش میں۔ وہ اس وقت تک باہر نہیں نکلتا جب تک کہ اندھیرا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تھی جناب ہماری کہانی۔ بہت ہی ننھی منی سی کہانی، لیکن امیجنیشن سے بھرپور۔ ایک جانور نہیں، کئی جانور، جنگ کا سما، ایک طرف پرندے، ٹھیک ہے، پنکھ پکھیرو، بڑا اچھا لفظ استعمال کیا پرندوں کے لیے، پنکھ پکھیرو۔ اور پرندوں میں اس کو شہد کی مکھیوں کو بھی شامل کر لیا، کیونکہ ان کے بھی پر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے بھی پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی کہا جا سکتا ہے پنکھ پکھیرو، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف چوپائے جانور بڑے، ٹھیک ہے، ویسے لڑائی بنتی نہیں ہے اس لیے کہ چوپائے جانور زمین پر لڑنے کے عادی ہیں، اور جو یہ پنکھ پکھیرو ہیں یا جو پرندے ہیں یہ کبھی بھی ان کے ہاتھ نہیں لگ سکتے، یہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ ہاں، شتر مرغ اڑنے والا پرندہ نہیں ہے، لیکن شتر مرغ کی جو ٹانگیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ اچھل کے آنکھ بھی پھوڑ سکتا ہے، اور اگر انسان کی شکل میں کوئی آدمی کھڑا ہو تو اس کا پیٹ بھی پھاڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ٹانگ ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں شتر مرغ پر لوگ بیٹھ کر سواری کرتے تھے، جیسے گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، ویسے ہی شتر مرغ پر بیٹھ کر سواری کی جاتی تھی۔ تو ٹانگیں اس کی بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ دوڑنے والا پرندہ ہے، اور انہی مضبوط ٹانگوں سے وہ اپنے دشمنوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور یہاں اس کہانی میں جو خوف ہے اس کا ایلیمنٹ ہاتھی پر بھی چلا، وہ خوف جو ہے وہ شیر پہ بھی چلا اور چیتے پہ بھی چلا، کیونکہ جب ان کے ماتھوں پہ، ان کے سروں پہ شتر مرغ کے بڑے والے انڈے لا کے توڑے گئے تو دو وہم ان کو ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ان کا سر پھٹ گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں جو ہے وہ چورا چورا ہو گئی ہیں۔ تو یہ کہانی جو ہے وہ
بچوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی امیجینیشنس کے لیے بہت اچھی کہانی تھی۔ چلیں اب ہم اس کے سوالات جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ آپ کو خود سوال پڑھنے ہیں، اور سوال پڑھنے کے بعد اس کے جوابات کو بھی خود آپ کو پڑھنا ہے، اور جواب پھر آپ اپنے الفاظ میں خود لکھیں گے۔ جواب 100% نقل آپ نہیں کریں گے۔ جو بچے نقل کریں گے ان کے اندر اپنی بات کہنے، اپنی بات لکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، اور جو بچے سوالات لکھنے کے بعد جواب اپنے ذہن سے بنا کر، سوچ کر اپنے الفاظ میں لکھیں گے، ان بچوں کو یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اپنی بات کو آسانی سے لکھنے اور آسانی سے کہنے کی قابلیت ان میں پیدا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سوالات کے جوابات کاپی میں اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں تو روزانہ لکھنے کی وجہ سے آپ کا املا اور آپ کا ڈکٹیشن اور لفظوں کی بناوٹ اور صحیح تلفظ، یہ بھی آپ کے صلاحیتوں میں آپ کی اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھ کے لکھے جائیں گے ہر چیز مسلسل، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ایم سی کیوز شروع ہو جاتے ہیں، اور ایم سی کیوز میں آپ کو ایم سی کیوز اپنی کاپی میں اتارنا ہے، اور جو صحیح جواب ہے وہ آپ کو اپنی کاپی میں جواب کی شکل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر سوال کے 4 جواب ہیں، 4 جواب میں سے کوئی ایک جواب آپ کو مناسب لکھنا ہے۔ ویڈیو کو روکتے جائیے، سوال اتارتے جائیے اور مناسب جواب لکھتے جائیے۔ اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتی ہیں آپ کی 10 خالی جگہیں۔ کون سا لفظ خالی جگہ میں بہتر ہوگا؟ ایک ہی لفظ ہوگا جس سے یہ خالی جگہ ایک پورے جملے کا معنی دے گی۔ جب جملے کا پورا معنی اس لفظ کے ساتھ سیٹ بیٹھ جائے، وہی لفظ اس خالی جگہ میں آپ کو پر کرنا ہے۔ 10 خالی جگہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو غلط جملے دیے گئے ہیں، آپ کو جملے درست کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ آپ کو غلط دیا ہوا ہے، ہاتھی اور بندر پرندوں کے خلاف لڑے، ٹھیک ہے۔ تو پرندوں کے خلاف لڑے ہاتھی اور بندر، بندر تھا اس میں کہیں؟ نہیں، ہاتھی اور بندر نہیں، ہاتھی اور شیر اور دوسرے جانور، ایسے لکھنا ہے جملہ، ٹھیک ہے۔ شتر مرغ نے ہاتھی کو اپنی طاقت دکھائی۔ شتر مرغ نے کیا ہاتھی کو اپنی طاقت دکھائی تھی؟ نہیں، اس نے تو ٹیکنیک استعمال کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ بہت سوچ سمجھ کے جملہ درست کرنا ہے، اس لیے کہ بظاہر ایسا لگے گا کہ جملہ جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن جملہ صحیح نہیں ہوگا، آپ کو جملہ درست کر کے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو کام کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ، ویسے تو یہ کہانی ایک مکمل کہانی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کہانی کو اور کیسے آپ پھیلا سکتے ہیں، اس کو کیسے اسکوپ کیسا بڑھایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو شتر مرغ تھا وہ کیوں غصے میں آ گیا؟ کیا ایک بار ایسا ہوا کہ ہاتھی نے اس کے گھونسلے کو توڑ دیا اور انڈوں کو توڑ دیا؟ کیا شاید ایک بار میں تو وہ غصے میں نہیں آیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کہانی اور اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے پے در پہ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس سے شتر مرغ کا برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، اور اس کا جو ٹالرنس کا لیول تھا وہ اس پر پانی جو ہے وہ سر سے چڑھ گیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس مسئلے کا حل سوائے جنگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ جا کے اس نے سارے پرندوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اس نے وہاں آہوازاری کی، تو یقیناً وہ کوئی بہت سادہ سی بات نہیں ہوگی کہ اس نے صرف ایک دو جملے بولے، اور جملے بولنے کے بعد سارے پرندے جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ جو سین ہے یہ آپ کو بہت ڈیٹیل کے اندر سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا ہوگا۔ اس نے رونا پیٹنا مچایا ہوگا، وہ لیٹ گیا ہوگا، اس نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی دہائی دی ہوگی، اس نے باقی پرندوں کو بھی کہا ہوگا کہ اگر تمہارے انڈے ٹوٹیں گے تو کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو آپ کو ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ یہاں شیر، ہاتھی اور چیتے کو تو ڈیفائن کیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اور جو دوسرے پرندے تھے وہ کیوں آگے نہیں بڑھے؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا یہاں پر کہانی کے اس حصے میں مزید کہ شاید ایسا کیا ہوا کہ باقی پرندے بھی، باقی جو جانور تھے وہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا اور وہ ڈر کے بھاگ گئے۔
کیا وجہ تھی، اور پھر جو لکڑ بگھا تھا اس کا کیا ہوا، ٹھیک ہے، وہ اتنی خوف میں کیوں آ گیا؟ یقیناً اس نے پہلے شتر مرغ کو کئی جانوروں کے پیٹ پھاڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور جب اس نے دیکھا کہ شتر مرغ اس کے پیچھے پڑا ہے تو اسے اپنے انجام کی خبر ہو گئی، اور اس کو ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جس طرح اور دوسرے جانوروں کے پیٹ پھاڑے گئے ہیں، اسی طرح شتر مرغ لڑنے کے دوران میرا بھی پیٹ پھاڑ سکتا ہے۔ تو یہ سارے امیجینیشنز آپ کو بیونڈ دس اسٹوری، اس اسٹوری کے باہر نکل کے آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور امیجینیشنز کے اندر کہانی کو پھیلانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کلاس روم کے اندر 20-25 منٹ کی پریکٹس سارے بچے اپنے ٹیچر کے ساتھ مل کر یہ والی کریں گے، تاکہ آپ کہانی کے اسکوپ کو زیادہ بڑا دائرہ دے سکیں۔ چلیں اگلے کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔